ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر کہیں بھی زندگی کے اندر کسی بھی موقع پر بغیر ٹوپی کے رہنا ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنا، یہاں تک کہ عام حالات کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر ٹوپی کے رہنا یہ ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ حج اور عمرے کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، چونکہ حج اور عمرہ کے احکام الگ ہے۔ ٹوپی کے سلسلے میں حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ صَلَاتُهُ حَاسِرًا أَيْ كَاشِفًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ، مکروہ ہے نماز پڑھنا ننگے سر۔ اس کی خود وضاحت فرماتے ہیں أَيْ كَاشِفًا رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ، یعنی سر کو بغیر ٹوپی کے کھلا رکھے، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں۔ آگے مزید وضاحت ہے کہ کوئی شخص اگر صرف سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو یہ کراہت اس کے لیے ہے، اس کے لیے یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے پاس ٹوپی بھی ہے، ٹوپی رکھ سکتا ہے سر پر، اس کے باوجود اہانت کی وجہ سے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے بغیر ٹوپی کے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم مکروہ تحریمی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں آج کل عموماً مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے، ہم میں سے کم از کم 60-70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ آج تک کسی فقیہ، کسی محدث نے، کسی عالم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ قدیم عہد اسلامی سے لے کر آج تک جتنے فقہا آئے ہیں، محدثین آئے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ٹوپی کے بغیر بلا عذر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ خاص کر قریب زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ البانی، ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کلام کیا ہے۔ المنہ فی التحقیق علی السنہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر وضاحت کرتے ہیں کہ آج کل جو رواج ہے، جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا سنت ہے یا جائز ہے یا مستحب ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا عمل کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، جب اپنے چرچ میں جاتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہیں، ننگے سر جاتے ہیں، یہ ان کا رواج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کی مخالفت کرتے اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے، لیکن ہم انہی کی تہذیب پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟